السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ کون سی ایسی تجارتیں ہیں جو اسلام میں منع ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مال خرید لیتے ہیں اور اس کو اپنے قبضے میں نہیں لیتے، تو یہ بھی منع ہے۔ قبضے میں لیں، جیسے کہ خریدا ہوا مال قبضے میں لیے بغیر آگے نہ بیچیں، یہ واضح حکم ہے۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب کوئی غلہ خریدے تو وہ اسے قبضے میں لیں، قبضے میں لینے سے پہلے اگر فروخت نہ کریں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی مال قبضے میں لینے سے پہلے ہی کوئی نقصان ہو جائے، دونوں میں سے کسی کی موت ہو جائے، دونوں میں سے تو کوئی مسئلہ بن جائے، تو اسی طرح بد مزگی پیدا ہو، لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس میں بہت سارے جھگڑے کے چانس ہیں، تو اس لیے شریعت نے یہ دروازے بند کر دیے۔ کوئی مال کہیں سے خریدا ہے آپ نے تو اسے اٹھائیں، اٹھا کے آ کے بیچیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک چیز ہے۔ عیب بتائیں اپنا، کوئی مال میں عیب ہے وہ عیب بتائیں، تو اگر آپ عیب رکھیں گے تو تجارت میں برکت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اپنے مال کا بھاؤ بڑھانے کے لیے فرضی گاہک بنانا، کوئی بندہ کوئی بیچ میں آ کے کہہ دے جی میں اتنے میں لیتا ہوں، جیسے نیلامی کرتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے۔ مال کا ریٹ بڑھانے کے لیے ایک ویسے ہی بندہ برائے نام کسی کو لے آئے تو اس کا مقصد خریدنا ہو، یہ بھی منع ہے۔ دھوکے سے سودا بیچنا، یہ بھی منع ہے، دھوکے کی بیع سے منع کیا اللہ کے نبی نے۔ تو اس لیے بہت سے ایسے مال ہیں۔ منڈی میں مال لانے سے پہلے خریدنا منع ہے، یعنی مال منڈی میں لانے سے پہلے خریدنا۔ کوئی بندہ منڈی میں مال لے کے آ رہا ہے، آپ پہلے ان کے آگے جا کے ان سے مال خرید لیں، تو یہ کسی کے سودے پر سودا کرنا، کسی کا سودا چل رہا ہے آپ اس میں کہہ دیں جی میں خریدتا ہوں، زبردستی آپ کسی سے خرید لیں۔ ذخیرہ اندوزی، مال کی شارٹیج ہے مارکیٹ میں، آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، تو یہ اور بھی چیزیں ہیں۔ کسی جانور کا دودھ روک لینا، 2-3 دن دودھ روک کے پھر اس کو آپ بیچنا تاکہ کسی کو زیادہ لگے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ تو کچا پھل بیچ دینا، کسی درخت پر کوئی پھل لگا ہے تو کچا پھل نہ بیچیں، یہ بھی منع ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت سے ایسے مال ہیں جو ہم کو بیچنے سے منع کیا گیا ہے۔